اس گلی نا جو مین وہاں گلی ہے ادھر ایک بد عقیدہ تھا. اس نے کیا کیا, وہ بڑا نہ کوئی کتا خطرناک, وہ ڈبو نہیں سی, دوسرا کتا سی خطرناک. تو بڑا کوئی خطرناک, ڈبو تو لڑتے نا, ڈبو بندے نے نہیں پہنتے, وہ آپس سے زیادہ لڑتے ہیں. تو وہ ایک خطرناک کتا جو ہے نا وہ لے کر آیا بڑا, اور اس نیت نال کہ اب چونکہ وہ بد عقیدہ تھا اور اس نے بڑی اس کی ٹریننگ کی, بڑا اس کو خونخوار بنایا, اور اسی گلی میں اس کا جو ہے وہ داخلی جو گیٹ جو ہے وہ کھلتا تھا. تو اب اس کی نیت یہ تھی کہ اب کی بات جب مفتی صاحب یہاں سے گزریں گے نا, ان کا معمول تو ہے کہ وہ ہر عصر کے بعد آگے حاضری دیتے ہیں. تو اس کیا کہ اس باری جب گزریں گے تو میں گیٹ کھولاں گا تو کتا جو ہے ان کے اوپر حملہ آور ہو کے جائے گا, تو اتنا خونخوار ہے تو چیر پاڑ جائے گا. تو پھر ایک دن مفتی صاحب وہاں سے آپ کو گزر والا ہے رحمہ کا, اس نے جناب گیٹ کھولا, وہ کتا اندروں جناب جس طرح چھٹ کے نہیں پہ جاتا, اس طرح بھاگتا ہوا آیا. جیسی مفتی صاحب نے ویکھے میں چون چون کر کے واپس نہ سے. سبحان اللہ. اور جو آپ کا شاگرد سی عرض کرنے لگا, جناب یہ تو کتا اتنا وحشی ایسا درندہ, اس سے تو چیر پھاڑ دینے تھے, آخر یہ کیا وجہ, اور سمجھ نہیں آئی یہ فلسفہ, آخر یہ وجہ کیا. آپ نے تاریخ صاحب جملہ فرمایا, آپ نے فرمایا سی لکے نہیں, اسی مانگا والے ہاں. یہی جملہ ہمارے پیر و مرشد امیر مجاہدین فرماتے سن. آپ فرماتے سن اسی مانگا والے ہیں, نہ ہی مالک کبھی ہمیں بیاسا چھوڑیں گے, نہ ہی مالک کبھی ساری کار لگن دے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اس لیے آج بھی اگر کسی کو بھول ہے, خدا کی قسم یہ حسینی قافلہ ہے جو امیر المجاہدین حضرت امام حسین کا خادم اس کو خود چلا سکے. قیامت تک اس قافلے کو دنیا کی کوئی قوت اور کسی کا باپ بھی اس قافلے کو نہیں روک سکتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. 4 سال ہو گئے تحریک لبیک نے حرمت مصطفیٰ کے لیے جوان بھائیوں کے جنازے اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھائے. وہ کون سا سال ہے کہ جس دن تحریک لبیک نے جوان کارکنان کے جنازے اپنے کاندھوں پہ نہ اٹھائے ہو. وہ کون سا سال ہے کہ جس دن محمد عربی کے ان غلاموں نے لبیک کے نعرہ لگانے والوں نے حضور کی حرمت کی خاطر سینے گولیوں سے چھلنی کے نہ کروائے ہو. لیکن غلط آخر بھی ہے نا جی, جاتے بھی مسکرا کے ہیں, جب جنازے اٹھتے ہیں تب بھی مسکراتے ہیں, اور سامنے ننگی موت کھڑی ہو, موت کا رقص ہو, کلاشنکوفوں کی گولیاں منہ کھل جائے, لیکن جاتے جاتے بھی نعرہ یہ لگاتے ہیں, اور آج بھی بابا جی دی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. دسو جی اتنا سن کہ بندہ جائے میلاد النبی شریف کے جلسے کے لیے, مانا کہ ٹھیک ہے تم نے لگائی 144, ہزارہ ڈویژن ہے, اور ہزارہ ڈویژن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ایبٹ ہے. ایبٹ کا جو دل ہے, جو مین چوک ہے, اس کا نام ختم نبوت چوک ہے, اور تب اس کا نام ختم نبوت چوک پڑا جب بابا جی نے فیض آباد کا دھرنا دیا. اس چوک کے اندر کینٹ پولیس کا تھانہ ہے. بتاؤ جی 144 لگی, لبیک علیہ میلاد النبی شریف کے جلسے کے لیے جائیں, ان کو تاک تاک کے نشانے لے لے کر گولیوں سے آپ نے سینے چلنی کیے. بتاؤ جی ابھی وہ پی ٹی آئی والے اس چوک کے اندر انہوں نے دھرنا نہیں دیا. اس چوک کے اندر ویڈیوز موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے. تھانہ یوں سامنے ہے, جتنی دور وہ آپ کی دیوار ہے, یہ تھانہ ہے. اور تھانہ صدر جو کینٹ ہے وہ تھانہ ہے, اور 1 کلومیٹر کے اندر ڈی پی او دفتر ہے, 1 کلومیٹر کے اندر جو ڈی سی او دفتر ہے. لیکن گال یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی کوئی پریشانی کوئی نہیں, کیوں اسی مالکاں آنے ہیں, بات وہیں لگتی ہے. انہوں نے ظلم کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا, حضور نے فرمایا میں بھی میرا رب بھی ظالموں سے بالکل بری ذمہ ہے. اور حضور نے آگے سنے, اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص ان ظالم کے ساتھ چلا اور اس کو یہ پتہ ہے کہ فلاں شخص ظالم ہے, حضور نے فرمایا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. مفتی صاحب نے اس حدیث کی شرح کی. آپ نے فرمایا یہ مطلقاً آپ نے فرمایا کہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی اگر گھر میں بیٹھ کے اس کو سپورٹ کیا,
یہ آپ کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا کسی نے گھر میں بیٹھ کے اس کا ساتھ دیا اور کسی نے قلم سے ساتھ دیا, کسی نے آرڈر سے ساتھ دیا اور کسی نے اس کی ایسی حمایت کی, کسی نے پیسہ لگایا. آپ نے فرمایا سب کے سب اس حکم کے اندر داخل ہیں. اور اگلی حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بروز قیامت والے دن پہ منادی ندا دینے والا یہ ندا دے گا تو وہ کہے گا ہاں جی اب آ جاؤ ظالم. تو پھر صرف ظالم نہیں آئیں گے. اب سنو, یہ انشاءاللہ حشر کو ہوگا, یہ معلوم, یہ صفحے بننی ہے, دنیا میں بھی ہونا ہے, حشر میں بھی ہونا ہے. ٹھیک, اب ظالم اکیلا نہیں آئے گا, اگلا کیا آرڈر پاس ہونا ہے. اب آ جائیں ان کے یار, اب آ جائیں ان کے حامی, اب آ جائیں وہ, یہ پولیس والے ایجنسیوں والے سن رہے ہیں, اب وہ آ جائیں کہ جنہوں نے ظالم کو قلم دیا, اب وہ آ جائیں جنہوں نے ظالم کے لیے اس قلم کو جو ہے وہ تراشا, اور وہ بھی آ جائیں جنہوں نے اس ظالم کو اس قلم کو بھرنے کے لیے سکھائی دی. حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ کفر کی بنیاد کے اوپر معاشرہ جو ہے وہ ٹک سکتا ہے. معاشرے قائم ہے نا آج بھی, یورپی یونین اور یورپ کے آپ اسٹیٹس دیکھیں وہ سارے کفر کے اوپر ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کفر کے اوپر کوئی معاشرہ پھر بھی کچھ دن رہ سکتا ہے, لیکن جب ظلم ہو جائے نا ظلم, تو اس کے اوپر کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا. تو پھر ایک کوئی بندہ ایک گل کرے کہ مجھے سمجھ نہیں ہے, یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے, یہ بھی دنیا کا. اور کنفیوشس چائنیز وہ اسکالر ہے, کتے کھان والا, کافر, مشرک. اس سے کسی بندے نے پوچھا, سیمینار تھا, انہوں نے کہا جناب 3 چیزیں آپ کی ریاست میں, آپ کی اسٹیٹ میں, انصاف, معیشت, اکانومی, دفاع, ڈیفنس, اگر بامر مجبوری ان میں سے ایک چیز کو ترک کرنا پڑے کون سی کریں گے؟ اس نے کہا دفاع. آگے انہوں نے کہا جناب اگر ان دونوں میں سے بھی بامر مجبوری کوئی چیز آپ کو اگر ترک کرنی پڑ جائے کون سی کریں گے؟ اس کا جی اکانومی, معیشت. اکیلا رہ گیا انصاف. اس نے کہا صرف انصاف کے اوپر آپ کس طرح زندہ رہیں گے؟ سنو جی, کافر نے بھی مسئلہ سمجھ آیا. اس نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا جب انصاف ہوئے گا نا اور رایا کو اپنے حاکم کے اوپر, قوم کو اپنے حکمرانوں کے اوپر اعتماد ہوگا, اور جب معاشرے کی بنیاد اس عدل کے اوپر رکھی جائے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ آج میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. آپ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح معاشرہ کھڑا ہوگا نا تو پھر معیشت کا حل یہ ہوگا کہ اگر ملک کے دشمن سامنے آ گئے تو اس قوم کے لوگ پیٹوں پہ پتھر باندھ کے بغیر ہتھیاروں کے سینہ تان کے ریاست کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. آج اداروں کو بھی پتہ ہے, میں آپ کو یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں, چونکہ میرا خود ایک فورس کے ساتھ 9 سال تعارف رہا, ہمارے اپنے خاندان کے اندر میرے خود والد صاحب بڑے سینئر جون صاحب وہ گریڈ سے ریٹائر ہوئے. اس لیے میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ اداروں کو بھی پتہ ہے, یہ قوم کو بھی پتہ ہے, یہ عوام کو بھی پتہ ہے, یہ حکمرانوں کو بھی پتہ ہے کہ ملک پاکستان کے ساتھ اگر مخلص ہیں تو وہ اہل سنت و جماعت ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ آج بھی فرقہ واریت کو اگر کوئی آگ میں نہیں پھینک رہا اور آج بھی ملک کے خلاف یا ریاست کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہوا, نہ ہمارے بڑے کھڑے ہوئے, تو وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے. لبیک والے کل بھی وہ جو راستہ ہمیں امیر مجاہدین بتا کے گئے ہیں, جس وقت تک اس راستے پہ ہم عمل پیرائیں اور اسی راستے پہ تحریک جاری ہے. اب کوئی بندہ لاکھ بکواس کرے نہ, انشاءاللہ کبھی بھی تشدد کی راہ اختیار کی جائے گی, چاہے جتنا مرضی ظلم ہو. جو امیر مجاہدین ہمارے لیے فرما گئے ہمارے لیے وہ راہ کافی ہے, اور انشاءاللہ اسی راہ پہ چلتے چلتے میں آپ کو خود بتاؤں, بس بات ختم. امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے پاس کچھ لڑکے آئے اور انہوں نے جب عرض کی امیر مجاہدین کے سامنے کہ جناب ممتاز قادری صاحب کو پھانسی دے دی گئی, اور ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر کا چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے. کئی مرتبہ تو ہم سوئے ہوتے ہیں گرم بستروں کے اندر اور آپ کو رات پولیس آ کے جو اٹھا کے لے کے جاتی ہے. انہوں نے کئی باتیں کی, میں خود ادھر موجود تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے بدلہ لینا ہے. تو امیر المجاہدین ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے ایک جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا بیٹا بدلہ یہ ہے کہ اٹھو اور ملک میں حضور کا دین کا نفاذ کر دو. ہر چیز کا بدلہ ہو جانا ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگ محنت کریں گے نا جی, انشاءاللہ پوری محنت کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. آج عرس کی بابرکت محفل کیوں ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ غیرت ایمانی کے ساتھ جئیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سینہ عشق مصطفیٰ سے بھر جائے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سینے کے اندر سے غیر خدا کا رعب اور دبدبہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, اگر کفر کی آگ میں آگ ڈال کے سینہ تاپ کے شیروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو پھر آج حسین کے خادم کے پاس آپ کو جانا پڑے گا. حسینی قافلے کا
آپ کو جو ہے وہ مسافر بننا پڑے گا۔ علامہ اقبال نے بھی جہاں قلم اٹھایا آپ فرماتے ہیں زندگانی ہے صدف اور قطرہ نساء ہے خودی۔ اقبال کہتا ہے کہ جو زندگی ہے یہ صدف کے مانند ہے، زندگانی ہے صدف اور قطرہ نساء ہے خودی، اور وہ قطرہ اور وہ گوہر اور وہ صدف ہی کیا جو قطرے کو گوہر نہ کر سکے۔ اس کا مطلب معنی یہ ہے کہ یہ حضور کے غیرت مند غلام ہیں جن کے پاس آپ نے آنا ہے، ان سے آپ نے تربیت لینی ہے، ان کے ساتھ منسلک ہونا ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ صدف ہی کیا جو قطرے کو گوہر نہ کر سکے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کون سا دینی یا مذہبی رہنما، وہ کون سا لیڈر، وہ کون سا ادارہ ہے جس کے ساتھ آپ کئی سالوں سے منسلک، لیکن اس نے آپ کی اتنی بھی تربیت نہ کی، اس نے اتنی بھی غیرت ایمانی، اتنا بھی جوش، اتنا بھی جذبہ نہ آپ کے اندر پیدا کیا، نہ وہ آپ کو حضور کی عزت کا محافظ بنا سکا، نہ وہ آپ کو عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا سکا، نہ اس نے آپ کے اندر اتنی جرأت پیدا کی کہ وہ کفر کے سامنے آپ سینہ تان کے لبیک کا نعرہ بھی نہ لگا سکے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں۔ امیر المجاہدین بزدل تو بزدل بندہ بھی، امیر المجاہدین کی جب زیارت کرتا تھا نا اور ان کے سامنے بیٹھ کے کچھ لمحہ ان کی گفتگو سنتا تھا، ان کا خطاب، تو وہ اتنی دلیری آتی تھی کہ اگلے لمحے حضور کے نام پر وہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ہو اگر خود نگر خود گر خودگیر خودی، تو ممکن ہے کہ موت سے بھی تو نہ مر سکے۔ اور جہاں ہی پہ بلے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا آپ فرماندے نے کہ نام فقیر انا دے باہو قبر جنا دی جیوے ہو، تیسی جنا دے نالا۔ آپ نے بھی انشاءاللہ تحریک لبیک آپ نے ساتھ دینا ہے، ساتھ دیں گے جی انشاءاللہ، اور پورے جوڑوں اور پوری قوت کے ساتھ آپ نے لبیک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ قبلہ کی محمد کے